اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسماء اشارہ، اسماء اشارہ کہتے ہیں انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کو، دس دیٹ دیز دوز، وہ جو ہوتا ہے. اچھا اب ہم اس سے فریگمنٹس بنانے جا رہے ہیں، تو اس کو مرکب اشاری بھی کہا جاتا ہے. تو مرکب اشارے کہہ لیں یا ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈز بھی کہا جاتا ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ بھی سب ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. اس سے پہلے ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں چیپٹر نمبر 30 میں ہم نے پڑھا موصوف صفہ. موصوف صفہ کیا ہے کہ جب کسی ناؤن کا کسی اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس ناؤن کو موصوف اور اس کی جو صفت کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ان کو صفت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے سے چاروں باتوں SNGT اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، یعنی ان کا اعراب، ان کے جنس، ان کا عدد اور ان کا جو ان کی جو قسم اور کیپیسٹی ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ہو بہو ملتی ہوں گی، جیسے کہ کوئی آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ میل ہے تو یہ بھی میل ہو جائے گا، وہ فیمیل ہے تو یہ بھی فیمیل، اس کا اعراب رفع ہے تو یہ بھی رفع، اور اگر وہ پراپر ہے یعنی کہ خاص ہے تو یہ بھی خاص ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو چاروں خصوصیات کو کیا ہونا ہے، میچ ہونا ہے، تبھی وہ موصوف صفہ بنے گا. ایک بھی خصوصیت، ایک بھی اگر کیریکٹرسٹک ایک دوسرے سے میچ نہیں کرے گی تو پھر ہم اس کو موصوف صفہ نہیں کہہ سکتے. تو چاروں SNGT ایک دوسرے کی بالکل مطابقت رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایگری کرنا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے ایگزامپلس، جیسے اگر ہم نے کہنا ہے کتاب، خوبصورت کتاب، تو پہلے تو یہ بات ہے کہ عربی زبان میں جو صفت ہوتی ہے، جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں، وہ ناؤن کے بعد لگائی جاتی ہے، اسم کے بعد لگائی جاتی ہیں. تو یہاں پر کتاب جمیل، تو کتاب میسکولن ہے اور اس کا اعراب جو ہے، اس کا کتاب کا جو SNGT ہے وہ کیا ہے، رفع ہے، اور پھر سنگولر ہے یعنی کہ واحد ہے، اور میسکولن یعنی کہ مذکر ہے، اور کامن ہے یعنی نکرہ ہے. تو بالکل صفت اس کے ہی ہو بہو آئے گی، رفع، سنگولر، میسکولن، کامن. تو وہ کون سی ہے، اگر خوبصورت کہنا ہے تو جمیل، کتاب جمیل. اگر ہم اس کی جگہ پر کوئی فیمنن ورڈ لے لیتے ہیں، اگر امرأتن لے لیتے ہیں، امرأتن یعنی کہ فیمیل، وومن، اگر ہم نے کہنا ہے a beautiful woman تو ہم کہیں گے امرأتن جمیلتن. تو یہ جمیلن سے جمیلتن کیوں ہو گیا، کیونکہ امرأتن فیمنن ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہر سٹیپ پر کیا کریں گے، ایگری کریں گے. چاروں کیریکٹرسٹکس ان کی میچ ہونا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں گے، ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. پھر اس کے بہت سارے ہم نے ایگزامپلس دیکھے تھے. الصراط المستقیم، تو یہ دونوں موصوف صفت ہے. المسجد الحرام، یہ بھی موصوف صفت ہے کیونکہ یہ چاروں طریقے سے ایک دوسرے سے ایگری کر رہے ہیں. اور ایک اور خصوصیت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ایک ہی اسم کی ایک سے زیادہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی صفت ہو. کہ رحمان رحیم اللہ، تو اللہ کیا ہے، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو دونوں صفتیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر کتبن قیمتن، اور کتبن کیونکہ یہ بروکن پلورل ہے تو بروکن پلورل کو ہم نے موصوف صفت کے لیے سنگولر فیمنن ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو سنگولر فیمنن ہونے کی وجہ سے، واحد مؤنث ہونے کی وجہ سے ہم نے قیمتن لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سنگولر لے لیا، اور فیمنن کیسے پتہ چل رہا ہے، گولتا کی وجہ سے فیمنن ہو گیا. القوم الظالمین، پھر یہ ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا، اس میں 3 کیریکٹرسٹکس میچ ہو رہی تھی. پھر الظالمین، تو اینا تو ہمارا نصب میں بھی آتا ہے، جر میں بھی آتا ہے. تو جہاں پر ایسا ہو کہ کوئی فریگمنٹ بناتے وقت اگر 3 صفات میچ کر لیں تو پھر چوتھی کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہوگا کہ وہ میچ کر رہی ہے. یعنی کہ یہاں پر اینا کو ہم نصب نہ لیتے ہوئے، جر نہ لیتے ہوئے نصب بھی لیں گے، کیونکہ قوما پر فتحہ آیا ہے اور یہ نصبی حالت میں ہے، اسی لیے ہم اس کو کیا کریں گے،
نصب لیں گے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ 3 چیزوں کو ہم نے پلورل ٹریٹ کرنا ہے. ایک ہے قوم, ایک ہے ناس اور ایک ہے قرن. یہ تینوں ہمیشہ جمع ٹریٹ کیے جائیں گے جب ہم موصوف صفہ بنائیں گے, اور جتنے بھی بروکن پلورل ہے, جمع مکسر ہے, وہ سنگولر فیمینن ٹریٹ کیے جائیں گے. بس یہ 2 چیزیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں, باقی بہت ایزی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے میچ ہوتے ہوں. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن دیٹ از, اس میں اشارہ, اس ناؤن اور اشارہ, یعنی ڈیمونسٹریشن کے لیے جو دس دیٹ یوز ہوتا ہے, تو اس میں اشارہ. اور پھر اس کو مرکب اشاری بھی کہا جاتا ہے. مرکب اشاری مطلب کہ اشارہ کرنے سے جو وہ بنتے ہیں, مرکب فریگمنٹس بنتے ہیں, تو اس کو مرکب اشاری بھی کہا گیا. ٹھیک ہے, اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہے. اب انگلش میں ہمارے پاس صرف 4 ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہیں, اور اردو میں ہمارے پاس صرف 2 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہیں. اردو میں یہ وہ, اور انگلش میں دس دیٹ دیز دوز, یہی صرف ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان میں ہمارے پاس پورے 12 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میل اور فیمیل کا الگ ہوتا ہے, قریب اور دور کا الگ ہوتا ہے, سنگولر ڈوئل پلورل کے مطابق الگ ہوتا ہے. تو پہلے ہم اس کا ٹیبل پڑھ لیتے ہیں, وہ یاد کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم میننگ اور جو بھی ڈیٹیل ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. اب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کو پیچھے پڑھیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یعنی اس میں اشارہ. ٹھیک ہے, ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. اچھا, ہاذانی کے ساتھ ساتھ ہاذینی بھی آتا ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا آنی عینی 2 طریقے ہیں ڈوئل بنانے کے, تو یہ یہاں پر مثنیٰ آنی عینی دونوں طریقے سے بنتا ہے. تو آنی عینی, ہاذانی, ہاذینی. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم فلو سے پڑھ رہے ہیں, دونوں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ایک ہی پڑھیں. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. اسی طرح ہاذہی, ہاتانی, ہاتانی, ہاتینی, ہاؤلائی. ہاذہی, ہاتینی, سوری, ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. کیونکہ یہ بہت ریئرلی یوز ہوتا ہے. ہاں, یہ جو ہے نا ہاذینی ہے اور ہاتینی ہے, یہ بہت ریئرلی یوز ہوتا ہے. تو ہم جب فلو سے ٹیبل پڑھ رہے ہیں تو دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ دس, لیکن آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ آنی کے ساتھ عینی والا بھی آتا ہے اس میں اشارہ کا مڈل والا. ٹھیک ہے, یعنی مثنیٰ جو ڈوئل ہے وہ آنی اور عینی دونوں طریقوں سے بنتا ہے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. یہاں پر ہاؤلائی دونوں کے لیے سیم ہے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. پھر اسی طرح ذالکا, ذانکا, اولائکا. ذالکا, ذانکا, اولائکا. ذالکا, یہ جو ہے زانی کا جو زینی کا بھی بنتا ہے اور تانی کا تینی کا بھی بنتا ہے. تو جس طرح ہاذا, ہاذانی, ہاذینی بن رہا ہے, ہاتانی, ہاتینی بن رہا ہے, اس کا دوسرا بھی فارم بن رہا ہے زانی کا, زینی کا, تانی کا, تینی کا. لیکن یاد ہم کرتے وقت صرف ایک ہی یاد کر لیں, کافی ہے. ذالکا, ذانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. ذالکا, ذانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. ذالکا, ذانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. اب ہم ایک مرتبہ پورا ٹیبل پڑھتے ہیں. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. ذالکا, ذانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. ذالکا, ذانکا, اولائکا. تلکا, تانکا, اولائکا. اب ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو اوپر جو 6 ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسماء اشارہ قریب. قریب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم دس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاذا, ہاذانی, ہاذینی, ہاؤلائی, یہ تینوں میل کے لیے ہیں, میسکولین کے لیے ہیں, اور باقی 3 جو ہے وہ فیمینن یعنی کہ فیمیل کے لیے ہیں, مؤنث کے لیے ہیں. پھر فرسٹ کالم ہمارا ہے سنگولر واحد, دوسرا مثنیٰ ڈوئل, اور تیسرا جمع پلورل. ہاذا مطلب یہ ایک مرد, ہاذانی, ہاذینی یہ 2 مرد, ہاؤلائی یہ سب مرد, یہ 2 یہ سب مرد. دس, دیز, دیز, دس, دیز 2 میلز, دیز آل میل. ٹھیک ہے, اسی طرح فیمیل کے لیے آتا ہے ہاذہی, یہ ایک عورت, ہاتانی, ہاتینی یہ 2 عورتیں, ہاؤلائی یہ سب عورتیں. دس 1 فیمیل, دیز 2 فیمیلز,
these all females. تو یہ this کے لیے آ رہا ہے پورا ٹیبل. تو ہمارے پاس عربی زبان میں پورے 6 ورڈز ہیں this کے لیے. یہ بولنے کے لیے عربی میں 6 ورڈز ہیں. اب یہی 6 ورڈ جو ہیں میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ کیے گئے ہیں, اور اس کو اسماء اشارہ قریب بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ قریب کے لیے یعنی دس کے لیے. تو ہازانی ہاؤلائی, ہادی ہاتانی ہاؤلائی, ہاؤلائی دیز آل دونوں کے لیے کامن ہے, میل ہو چاہے فیمیل ہو. آپ کہیں گے یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں, دونوں کے لیے ہاؤلائی استعمال ہوگا. یہ دو, یہ سب, یہ ایک عورت, یہ دو عورتیں, یہ سب عورتیں. اب ہم اس کا دوسرے ٹیبل کا میننگ دیکھتے ہیں. دوسرا ٹیبل کیا ہے؟ ذالکا, زانکا, زینکا, اولائکا, تلکا, تانکا, تینکا, اولائکا. اس میں بھی اولائکا کامن ہے, یعنی پلورل کے سیغے دونوں میں کامن ہے. وہاں پر ہا اولائی کامن ہے دونوں کے لیے, یہاں اولائکا کامن ہے دونوں کے لیے. اب وہ دس ہے, اسماء اشارہ قریب ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسماء اشارہ دور. اس کو اچھی عربی میں یا اردو میں کہتے ہیں بعید, اسماء اشارہ بعید. ٹھیک ہے, تو ویسے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ نے یہ یاد رکھ لیا, دیٹ از انف. ذالکا وہ ایک مرد, زانکا زینکا وہ دو مرد, اولائکا وہ سب مرد, تلکا وہ ایک عورت, تانکا تینکا وہ دو عورتیں, اولائکا وہ سب عورتیں. وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد, وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں. تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ دیٹ کے لیے ہو گیا نا, دیٹ ون میل ذالکا, زانکا those two males, اولائکا those all males, تلکا that one female, زانکا زینکا تانکا تینکا that those two females, اولائکا those all females. ٹھیک ہے, تو یہ میننگ ہے ان کا this اور that, دو ٹیبل بن گئے ہمارے. اب اس کے اندر ایک نئی بات ہے جو کہ اب تک کی ہم نے کسی فریگمنٹ میں نہیں پڑھی, وہ اس فریگمنٹ میں ہم نے پڑھنا ہے, یعنی اسماء اشارہ میں. ہم نے اس سے پہلے 4 فریگمنٹس پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سی؟ ایک ہم نے اضافہ پڑھ لیا, حرف نصب, حرف جر, اور پھر اس کے بعد موصوف صفہ پڑھ لیا. اب یہ 5ویں ہے اسماء اشارہ مرکب اشاری, یا پھر ہم یوں بھی کہہ لیتے ہیں اس کو کہ ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈس. اب دیکھیں اس کے اندر کیا خاص بات ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو اسماء اشارہ ہیں, یعنی ہاذا, یہ پورا جو ٹیبل ہے اس میں جتنے بھی ورڈز آتے ہیں ان کے اندر ڈوئل پراپرٹیز ہے, 2 طریقے کی پراپرٹی ہے. کیا پراپرٹی ہے؟ کہ یہ فریگمنٹ بھی بناتے ہیں, یعنی کہ جملہ ناقص بھی بناتے ہیں, یعنی کہ مرکب ناقص جس کو کہا جاتا ہے, اور یہ سینٹینس بھی بناتے ہیں. تو یہی اسماء اشارہ سینٹینس بھی بنانے کی وہ رکھتے ہیں کیپیسٹی, اور فریگمنٹ بھی بنانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. یعنی وہ مرکب ناقص بھی بناتے ہیں اور مرکب تام بھی بناتے ہیں, نامکمل جملہ بھی بناتے ہیں, مکمل جملہ بھی بنا سکتے ہیں. ان کے اندر دونوں بنانے کی صفت موجود ہے, لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ اس کے آگے کون سا ورڈ آ رہا ہے, اس کے مطابق وہ جملہ ناقص ہوگا یا کامل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کیا کس وجہ سے وہ فریگمنٹ بناتا ہے اور کس وجہ سے سینٹینس بناتا ہے. جب بھی اس پورے ٹیبل میں جتنے ورڈز ہیں ان کے بعد, یعنی ہاذا, ہازانی, ہاؤلائی, ذالکا, زانکا, اولائکا, یہ سارے ٹیبل میں جتنے ورڈز ہیں ان کے بعد اگر ال والا کوئی لفظ آ جائے, ال والا کوئی اسم آ جائے, تو وہ فریگمنٹ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فریگمنٹ, یعنی کہ مرکب ناقص, انکمپلیٹ جملہ جس کا ترجمہ ادھورا ہوگا. اگر ان کے بعد آنے والا اسم جو ہے بغیر ال کے ہوگا تو پھر وہ مکمل جملہ ہوگا, کمپلیٹ سینٹینس ہوگا, جو اپنی بات کو پوری طرح واضح کر دے گا. اور جہاں ال نہیں آئے گا وہاں پر بات واضح نہیں ہوگی, بات ادھوری ہوگی. اب اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں, جیسے ہاذا, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس. اب کتاب اس کے بعد ہم نے لگانا ہے, اگر ہاذا کے بعد کتاب ال کے ساتھ آ جائے گی, الکتاب, ہاذل کتاب, تو ہاذا الکتاب, تو اب دیکھ رہے ہیں ہم ہاذا کے فوراً بعد ال آ رہا ہے, یعنی کہ اس میں ال آ رہا ہے. تو جب ہاذا یہ پورے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے بعد ال آ جائے گا, تو اب آپ اس کو فریگمنٹ کی طرح ترجمہ کریں گے, سینٹینس کی طرح ترجمہ نہیں کریں گے. آپ اس کا ترجمہ ادھورا کریں گے. کس طرح؟ یہ کتاب, یہ کتاب کا
کیا مطلب ہوا؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. دس بک, دیٹس آل. اب ہم آتے ہیں, یہ جب اسم اشارہ اس کے فوراً بعد آنے والے جو اسم ہے اس کے اوپر اگر ال نہ لگا ہوا ہو, بغیر ال کا اسم ہو, تو پھر آپ اس کا مکمل ترجمہ کریں گے سینٹنس بناتے ہوئے, پورا مکمل جملہ بنا دیں گے. اب کیسے کہ حاضل کتابوں کا ہم نے ترجمہ کیا دس بک, یہ کتاب, لیکن حاضہ کتابن کا آپ ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے, دس از اے بک. تو یہ انکمپلیٹ ہو گیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا, یہ فریگمنٹ بن گئی, یہ سینٹنس بن گیا. یہ مرکب ناقص ہے اور یہ مرکب تام ہے, یعنی کہ یہ انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے اور یہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے, یعنی سینٹنس ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے کچھ اور مزید پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. اس میں اشارہ کا پلورل ہے الاسماء الاشارہ. الاسماء اسم کا پلورل ہے, الاسماء اشارہ بھی کہتے ہیں اس کو. دوسری بات یہ کہ یہ سارے کے سارے نان فلیکسیبل ہیں, یعنی کہ مبنی ہیں, یعنی آپ کسی بھی حال میں اس کو رکھیں گے تو یہ کیا کریں گے, اپنے شیپس کو چینج نہیں کریں گے سوائے مڈل والے کے یعنی کہ مثنیٰ کے. تو لیکن پھر بھی اس کو پورے ٹیبل کو مبنی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, چاہے ڈوئل والے اپنا شیپ چینج کر رہے ہوں, پھر بھی یہ سارے اسماء اشارہ مبنی یعنی کہ نان فلیکسیبل کہلاتے ہیں. اب کیا مطلب ہے نان فلیکسیبل کا؟ یعنی رفع, نصب اور جر تینوں حالتوں میں یہ ایک ہی جیسے دکھائی دیں گے. ہاذا ہاذا ہاذا, ہا الائی ہا الائی ہا الائی, ذالکا ذالکا ذالکا, اولائکا اولائکا اولائکا. تو رفع ہو, نصب ہو, جر ہو, تینوں حالتوں میں ایک سے ہوں گے. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پراپر ہیں. تو جب ہم نے ٹائپس پڑھا تھا معرفہ اور نکرہ, تو ہم نے آپ کو صرف دس اور دیٹ لکھا تھا, یہ اور وہ لکھا تھا, وہاں پر نام نہیں لکھے تھے, صرف اسماء اشارہ لکھ کر چھوڑ دیا تھا, یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تو آج وہی ڈیمونسٹریٹو ہم پروناؤن پڑھ رہے ہیں, جو 7 کیٹیگریز معرفہ ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کیٹیگری اسماء اشارہ بھی ہے, یعنی کہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں سارے کے سارے پراپر ہوں گے, معرفہ ہوں گے, خاص ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ اسے جمع مکسر کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ ان کا ترجمہ پلورل میں کریں گے. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں تل کر رسول, تل کر رسول, رسول کیا ہے؟ جمع مکسر ہے, بروکن پلورل ہے. اور تل کا کیا ہے؟ سنگولر فیمنن. جب آپ نے اس کا اسماء اشارہ لگا لیا تو اب آپ کہیں گے دیز رسول, دوز رسول. آپ یہ نہیں کہیں گے دس دیٹ رسول, کیونکہ جب آپ سینٹنس بناتے ہیں, جب آپ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں اور اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, تو آپ اپنی لینگویج کے مطابق ترجمہ کریں گے, اس کا ویسا ترجمہ نہیں کریں کہ تلکا کا الگ ترجمہ کر دیا, رسول کا الگ ترجمہ کر دیا, کیونکہ وہ ایک فریگمنٹ بنا رہے ہیں, ایک پورا دونوں مل کر ایک کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں, رائٹ. تو ہم نے اس کا دیس کو دوست ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جملہ تام جملہ ناقص دونوں بناتے ہیں, یعنی کہ فریگمنٹ اور سینٹنس دونوں بنانے کے کیپیسٹی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ پوائنٹ ہے اس کے بارے میں, یعنی کہ یہ کیا کیا ہے, یہ پراپر ہے, معرفہ ہے, خاص ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ نان فلیکسیبل ہے, یعنی مبنی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ آپ جب اس کو جمع مکسر کے ساتھ استعمال کریں گے تو تلکا اور حاضی ہی استعمال کریں گے, آپ الائی کا اور یہ سارے نہیں استعمال کریں گے. اب ہم اس کے ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا سینٹنس ہے اور کون سا فریگمنٹ ہے, یعنی کہ کون سا مرکب ناقص ہے, انکمپلیٹ ہے, اور کون سا مرکب تام ہے, کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے لیفٹ کالم کو نہیں دیکھنا ہے, اس طرف دیکھیں اور پھر اس کو جج کریں کہ کیا ہے, یہ کون سا ہے, کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے, اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا. ذالک الکتاب, ذالک الکتاب, ذالکا کیا ہے؟ اسماء اشارہ ہے. اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ اسم ہے, اور اسم کے پہلے لگا ہوا ہے ال. اب جب ال لگ چکا ہے اسماء اشارہ کے آنے والے
بعد آنے والے اسم پر، اس کا مطلب ہے یہ کیا بنا رہا ہے؟ سینٹنس یا فریگمنٹ؟ یہ فریگمنٹ بنا رہا ہے. ذالک الکتاب مرکب ناقص بنا رہا ہے، یعنی کہ ادھوری بات آ رہی ہے نا، کیونکہ ذالکا کے بعد ال آ گیا، تو اب ہم ترجمہ کریں گے یہ کتاب، وہ کتاب دیٹ بک. آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کتاب ہے کا ترجمہ نکل جائے گا، ادھوری بات ہوگی، یعنی یہ فریگمنٹ ہے، ادھورا ہے نا، تو جملہ ناقص مرکب ناقص. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پر، ھذا لساحر علیم. ھذا لساحر علیم، تو اب یہ ھذا کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ فریگمنٹ ہے یا ال کی وجہ سے وہ فریگمنٹ بنتا ہے، ال کی وجہ سے وہ مرکب ناقص بنتا ہے. اب اگلا آتے ہیں ہم، ھذا لساحر مبین علیم. اب یہ فریگمنٹ ہے یا سینٹنس ہے؟ Why it a sentence? Because there is no al. یعنی ہاضا کے بعد ال نہیں آ رہا ہے، وہ جو لا ہے وہ لا ال کا لا نہیں ہے، لا وہ لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے. ہاضا ہاضا لساحر، ہاضا یعنی دس، اور لساحر یعنی کہ انڈیڈ دس از اے میجیشین. تو علیم جاننے والا، نالجبل میجیشین. تو ساحر علیم جو ہے وہ بن گیا، موصوف صفہ آپ کا بن گیا ہے. تو جاننے والا جادوگر ہے، یہ جاننے والا جادوگر ہے، اور یہ پورا مکمل جملہ بن رہا ہے، سینٹنس بن رہا ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ، وَهَذَا النَّبِيُّ. اب یہاں پر دیکھیں حاضہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم پر کیا موجود ہے؟ ال موجود ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سینٹنس ہے یا فریگمنٹ ہے؟ یہ فریگمنٹ ہے، بیکاز یہاں پر ال آ رہا ہے، یعنی ترجمہ ادھورا ہوگا. حاضر نبی کا ترجمہ ہوگا دس پروفٹ، یہ نبی ہیں ترجمہ نہیں ہوگا، یہ نبی دس پروفٹ ادھورا جملہ ہوگا، یعنی کہ جملہ ناقص، یعنی کہ مرکب ناقص، یا پھر ہم کہہ لیں فریگمنٹ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پر، اولئک اصحاب النار. اولئک اصحاب النار، اولئک یہ ہمارا اس میں اشارہ ہے. اب اس کے بعد جو آگے ورڈ آ رہا ہے تو اس کے اوپر ال ہے یا نہیں ہے، تو یہ فریگمنٹ ہے یا نہیں ہے وہ بتائیں. اولئک کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اصحاب، اس پر ال نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پورا مکمل جملہ یعنی سینٹنس بنا رہا ہے. اولئک دوز آل، اصحاب النار the companions of fire، یعنی کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ سب آگ کے ساتھی ہیں. تو یہ سینٹنس ہے، مکمل جملہ ہے، جملہ تام ہے، یعنی مرکب تام ہے. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ والا، تلک امانیہم. تلک امانیہم، تلک یہ اسماء اشارہ ہے. امانیو، امانیو کہتے ہیں وشفل تھنکنگز کو، یعنی جھوٹی خواہشات کو. امانیہم، اب یہ سینٹنس ہے یا فریگمنٹ؟ تو تلکا کے بعد آنے والے لفظ پر ال نہیں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سینٹنس ہے، جملہ تام ہے، مرکب تام ہے. تو امانیہم، تلکا امانیہم. اب تلکا کیا ہے؟ ہمارا سنگولر فیمنن ہے، اور امانیو پلورل ہے، تو وشفل تھنکنگز یعنی یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، اور امانیو ہم جو ہے مل کر اضافہ بنا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، نیکسٹ پر چلتے ہیں. الحمدللہ. ناؤ ھذا بیان، ھذا بیان. ھذا کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے اوپر ال آ رہا ہے یا نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ال نہیں آ رہا، دیٹ مینس یہ فریگمنٹ ہے یا سینٹنس؟ پھر یہ سینٹنس ہے، یعنی کہ مرکب تام ہے، مکمل جملہ ہے. تو ھذا بیان، یہ بیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا دس از اے بیان، تو یہ پورا جملہ ہوگا ٹرانسلیٹ، کمپلیٹ سینٹنس. ذالک لآیات، ذالک لآیات. اب یہاں پر دیکھیں ذالکا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ال آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ال نہیں آ رہا. لا آ رہا ہے، لا از فار ایمفیسس،
لا ایمفیٹک لام ہے یعنی کہ لام تاکید ہے, تو یہاں پر ہم کہیں گے ذالکا یہ لآیاتن, انڈیڈ دس از دیٹ از این آیا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت ہے, سوری وہ آیت ہے. تو یہاں پہ مکمل ترجمہ کریں گے ہے کے ساتھ, اور یہ سینٹنس بنائے گا یعنی کہ جملہ تام, مرکب تام. حاذل غرابی, حاذل غرابی, حاذا اس کے بعد غرابی میں ال آ رہا ہے, اس سے پہلے ال آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ سینٹنس نہیں فریگمنٹ بنا رہا ہے, یعنی انکمپلیٹ ہوگا اس کا ترجمہ. حاذل غراب, غراب کہا جاتا ہے کرو, کوا, تو حاذل غرابی یہ کوا, آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کوا ہے بیکاز وہ سینٹنس ہو جائے گا, یہ ادھورا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اس کا ادھورا ترجمہ کریں گے جملہ ناقص, مرکب ناقص یا فریگمنٹ. حاذل غراب دس کرو. تلکا آیات الکتابی, تلکا آیات الکتابی. اب تلکا کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس پر ال نہیں آ رہا, تو یہ بالکل یہ سینٹنس ہے, مکمل ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے, آگے جو اس کے ورڈ آ رہا ہے آیت الکتابی, تو وہ دونوں مل کر تو کیا بنا رہے ہیں, اضافہ بنا رہے ہیں آیت الکتابی. تو آیت الکتابی کا ترجمہ پہلے ہم کر لیں گے کتاب کی آیت, کتاب کی نشانی, کتاب کی آیت, ورڈس آف بک. اب اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ اس میں اشارہ ہے جو کہ سینٹنس بنا رہا ہے. تو اب ہم کیسے ترجمہ کریں گے, تلکا آیت الکتابی, وہ کتاب کی آیت ہے, that is a verse of the book. تو یہ پورا ہم نے کیا کیا, مکمل ترجمہ کیا, تو وہ سینٹنس بن گیا یعنی کہ جملہ تام یا مرکب تام. نیکسٹ حاذل غرابی, that is repeated, وہ بھی کیا ہے, فریگمنٹ ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آج ہم لوگوں نے جو ہمارے جو کورس کا تھا اس کا سٹیج 2 مکمل کر لیا. فرسٹ سٹیج میں ہم نے ایس این جی ٹی پڑھا تھا, اسم کو پورا سنگل 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 پڑھا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب ایک سے زیادہ ورڈ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ فریگمنٹس بناتے ہیں, مرکبات بناتے ہیں, اور مرکبات کی ہم نے 5 ٹائپس پڑھی. ایک پڑھا اضافہ یعنی کہ پوزیسو کمپاؤنڈس, پوزیسو کمپاؤنڈس کے بعد پڑھا ہم نے حرف آف جر اینڈ اٹس وکٹم یا مرکب جاری پڑھ لیا. اس کے بعد حرف آف نصب اینڈ اٹس وکٹم یعنی مرکب یہ جو حرف جر یعنی مشبہ بالفعل پڑھ لیا. اس کے بعد موصوف صفہ پڑھ لیا, مرکب توصیفی, اور اس کے بعد آج ہم نے مرکب اشاری جو کہ سینٹنس اور فریگمنٹ دونوں بناتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو آج ہمارا سیکنڈ سٹیج بھی مکمل ہو گیا. کل سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ فیل بگن کریں گے. ایک مرتبہ ہم کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھا وہ ہے مرکب اشاری, اشاری یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. اب یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن سینٹنس بھی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, فریگمنٹ بھی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی سینٹنس کب بنائیں گے, جب ان کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا ال کے بغیر ہوگا, تو یہ پورا جملہ مکمل کر دیں گے یعنی کہ پراپر ایک سینٹنس بن جائے گا, اس کو سینٹنس کہا جائے گا مرکب تام. اور اگر ان لفظوں کے بعد, ان حروف اشاری کے بعد, اگر اسم اشارہ کے بعد اگر جو اسم آتا ہے اس پر ال موجود ہوگا تو پھر وہ فریگمنٹ بنائے گا, ادھورا جملہ بنائے گا, اور آپ اس جملے کے آخر میں ہے, از, آر کا ترجمہ نہیں استعمال کریں گے, اسے ادھورا ٹرانسلیٹ کریں گے. جیسے حاذل کتابو, یہ کتاب, دس بک. حاذا کتابن, یہ کتاب ہے, دس از اے بک. تو ال آ گیا تو ادھورا ہو گیا, ال نہیں آیا تو پورا ہو گیا. جہاں ال آئے گا وہاں ادھورا رکھیں گے آپ, اور جہاں ال نہیں آئے گا تو آپ اس کو سینٹنس بنا کر پورا کر دیں گے. اب کسی کا کوئی کوشچن ہے, کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو دیکھیں نا, میٹنگ ہماری اینڈ ہونے والی ہے. اگر میٹنگ اینڈ بھی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ ری جوائن کیجئے گا. اینی کوشچن, کلیئر ہو گیا سب کچھ؟ ہاں جی, ابھی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی جی, گلناز آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
السلام علیکم. جی میں یہ وعلیکم پوچھنا چاہ السلام رہی ورحمۃ تھی کہ ہاتانی ہاتانی زانی کا تانی کا ہے نا وہ ڈویل، جی. تو اس کا رفع جر ہاں نصب کیسا ہوگا؟ ہاں ہاں اس کا رفع نصب جر کیسے ہوگا؟ ذالکا، پھر زانی کا ہے نا، زانی کا زینی کا زینی کا، تانی کا تینی کا تینی کا، پھر اس میں تلکا سے تانی کا تینی کا، ہاذانی ہازینی ہازینی، ہاتانی ہاں ہاں ہاتینی ہاتینی. مطلب وہ نصب اور ہاتانی، جر میں سیم ہی ہوتا ہے نا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ عینی ہاں عینی ہاں دو جگہ آتا ہے نصب اور جر میں، تو وہ عینی ہاں عینی ہاں دو جگہ ہی آئے گا، جس طرح ہم نے جی ڈوئل میں پڑھا تھا، بالکل سیم اسی طرح. جزاک دوسرا والا اللہ. 2 مرتبہ آئے گا نصب اور جی جر میں. انتفا جزاک اللہ خیر. جی نسرین آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس میں جو آج مرکب اشعاری پڑھایا آپ نے، اس میں صرف ال اور یعنی بو اور بن کا فرق ہے، یعنی تنوین کا اور ال کا، یعنی تنوین والا جو ہوگا بالکل وہ مکمل جملہ ہے، اور جو تنوین کے جی بغیر ہے ال کے ساتھ ہے وہ مکمل جملہ نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. دیکھیں تنوین کو ہم یوں کنسیڈر نہیں کر سکتے بیکاز وہاں جی پر کوئی پارشلی فلیکسیبل ورڈ بھی آ سکتا ہے، جیسے ہاذا ابراہیمو، تو اب ہم تنوین ڈھونڈتے پھریں گے کہاں تنوین کہاں چلی گئی ہے، تو ہاں جی جی تنوین جی نہیں ہے، بس یہ اچھا دیکھیے کہ ال ہے یا نہیں ہے، ال ہے بس ال تو ہے، ال ہے تو فریگمنٹ ہے، اور ال نہیں ہے تو سینٹینس ہے بس. ال نہیں ہے تو ٹھیک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے. جیسے جی، کیونکہ وہ ہاذا تنوین کے وجہ سے نا پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر ہم ہاذا موسیٰ میں پھر تنوین ڈھونڈیں گے، ہے نا، ہاں تو کیونکہ ہاذا ہمارے موسیٰ پاس اور بھی طریقے کے. ہاں پھر یہ یہ جملہ موسیٰ نہیں ہے، ہوگا. یہ پورا ہو گیا نا، یہ موسیٰ ہے، ہاں یہ رائٹ. موسیٰ ہے. ال نہیں ہے ٹھیک اس ہے میں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. جزاک اللہ بالکل. خیر. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. وانتفا جزاک اللہ خیر. جی جی تہذیب پٹیل آپ کہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یس میم، مینس فریگمنٹ کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں، دیٹ مینس انکمپلیٹ سینٹینس. The other word for یا fragment. بالکل بالکل Oh. ہاں یو کین سے وہ اصل میں وہ انکمپلیٹ سینٹینس بولنا لمبا ہو جاتا ہے نا، تو فریگمنٹ از اے شارٹ ٹرم فار اٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے وہ 5 فریگمنٹس کیٹیگرائز کیا نا کہ ہم نے 5 فریگمنٹس پڑھنی ہے، تو فریگمنٹس یعنی کہ جو سینٹینس نہیں ہے، اور جو سینٹینس ہے وہ فریگمنٹ نہیں ہے، تو انکمپلیٹ سینٹینس از کالڈ فریگمنٹ اونلی. یو کین سے دیٹ آلسو، اٹس نو پرابلم. جی ٹھیک ہے. زاہدہ آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ میم جی جو جی آتا ہے آواز نہیں آ رہی آپ کی کیا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے، وائس بریک ہو رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سارے بنائے تو پھر ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی وائس. ہمیں نہیں آ رہی ہے یا سب کو نہیں آ رہی ہے؟ جی سب کو نہیں آ رہی. اگر اچھا آپ کو بھی نہیں آ رہی ہے رائٹ؟ جی ہاں بالکل ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ان کی وائس بریک ہو رہی ہے نیٹ ورک کی وجہ سے. میں بھی انہیں کوئی لکھتے وہ دوبارہ ری جوائن کر لیں کوشچن پوچھنے کے لیے. ہاں بالکل بالکل. اور شاید وہ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جب تک اور کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جی زاہدہ آنٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، آپ کہیں دوبارہ. مائٹ بھی نیٹ ورک ویک ہوگا اس لیے ایسا ہو رہا ہے. چلے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو پرسنلی بتا دیں گے. اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ جی گلناز آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. یہ فریگمنٹ، وعلیکم حرف السلام. اور مرکب ناقص، مرکب ناقص یہ سارے ایک ہی ہیں نا؟ ایک ہی ہے، ہاں ایک ہی ہے، اسی لیے ہم سارے ورڈ بول رہے تھے نا، جس کو جو سمجھ آئے وہ پک کر لے. مرکب ناقص کہہ لیں، جملہ ناقص کہہ لیں، یا پھر فریگمنٹ کہہ لیں، یا انکمپلیٹ سینٹینس کہہ لیں، سب ایک ہی ہے.
اسی ہاں، طرح ہو- سینٹینس کہہ لیں, جملہ تام کہہ لیں, مکمل جملہ کہہ لیں, کمپلیٹ سینٹینس کہہ لیں, سب ایک ہی ہے. اوکے حرف بھی سیم ہے نا, فریگمنٹ اینڈ حرف سے آر دا سیم. نہیں نہیں, حروف از ڈفرنٹ فرام فریگمنٹ. حروف کسے کہا جاتا ہے, جو کون سے والے حروف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن جنرل وہ ٹاپک شروع ہوتی ہے حروف سے ہے نا. ہاں, حرف جر اور حرف نصب کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں, نہ ہاں تو وہ ہم نے فریگمنٹ کے انڈر ہی پڑھا نا. دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں, یہ جو چارٹ ہے نا, اس کے اندر ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا شروع میں کہ ہم نے 5 فریگمنٹس پڑھنی ہے. تو 5 فریگمنٹس کون کون سی تھی؟ اضافہ تھی, حرف جر, حرف نصب, اور یہاں پر اضافہ, موصوف صفہ اور مرکب اشاری, یعنی کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. یعنی کہ یہ ایسے ورڈز ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی سے دوسرے اسم کے ساتھ مل کر ادھورے جملے بناتے ہیں, یعنی فریگمنٹس بناتے ہیں, انکمپلیٹ سینٹینسز بناتے ہیں. اسی لیے ہم نے ان کو, کیونکہ ہم نے پہلے اسٹیج پہ کیا پڑھا, ایک ایک ورڈ پڑھا, ایک ایک لفظ پڑھا, پھر اس کے بعد 2 لفظوں پر ہم آ گئے. ٹھیک ہے, کہ ایک